السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ پردیسیوں کا جگرا پردیسی ہی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم تو یہاں پر بیٹھ کر صرف باتیں کرتے ہیں اور فرمائشیں کرتے ہیں کہ بھائی یہ لے آنا، چاچو یہ لے آنا، ابو یہ لے آنا، لیکن وہ لوگ کن تکلیفوں سے گزرتے ہیں وہ انہی کو معلوم ہے۔ آج ایک بڑے بھائی کی کہانی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چھوٹی سی کہانی ہے، سمجھیے گا ضرور اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ سعودیہ میں دو بھائی اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا بھائی پہلے جاتا ہے، پھر چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے۔ اس عید پر چھوٹا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹی جانا ہے۔ چھٹی کے لیے درخواست دیتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ چھٹی نہیں ملتی اور دونوں عید جو ہے وہ سعودیہ میں کرتے ہیں۔ جب پاکستان میں عید ہو رہی تھی، عید کے بعد سب نے ان کو فون کیے، بڑے بھائی سے بات ہو رہی ہے اور بڑا بھائی جو ہے وہ اپنے سامنے چھوٹے بھائی کی لاش رکھ کے بیٹھا ہے۔ صبح جب کمرے میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں اس کا بھائی کسی وجہ سے بیمار ہوا ہے اور اس کے ہاتھوں میں اس نے اپنی دم دے دیا اور وہ اس لاش کو لے کے بیٹھا ہے۔ گھر سے فون آیا اور فون پر گھر والے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے سے بات کرواؤ، اس کا نمبر نہیں لگ رہا، وہ فون اٹھا نہیں رہا۔ تو بڑا کہتا ہے کہ وہ دوسرے علاقے میں گیا ہوا ہے، وہاں پر وہ کیا سیر و تفریح کے لیے، وہاں سگنل کا ایشو ہوتا ہے، تو وہ 2-3 دن لگیں گے، پھر آپ سے بات کرواؤں گا۔ اتنی دیر میں اس کے ساتھ جو دوسرے لڑکے اسی ایریا میں رہتے تھے وہ بھی آگے اس کمرے میں آئے، سب دیکھ رہے ہیں۔ ایک لڑکے نے وہ بات چیت سن لی تھی تو اس نے سب کے سامنے اس سے پوچھا کہ تم نے پاکستان میں کیوں نہیں بتایا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور سب کو لاڈلا ہے، میں گھر کا بڑا بیٹا ہوں، میرے کندھوں پر بہت بوجھ ہے اور آج میرے گھر والے خوش ہیں، عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں اور میں ان کو کیا بتا دوں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ان کی خوشیاں ختم کر دوں؟ ہم تو یہاں پر پریشان ہیں ہی ہیں، لیکن ان کو بھی پریشان کر دوں؟ اتنی بات سنی، سب کے سب رونے لگے اور اس نے وہاں پر بھائی کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو ضروری کارروائی کے لیے ہاسپٹل یا جو بھی وہاں کے معاملات تھے ان کے لیے آگے بھیج دیا اور اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں پہنچا دیا گیا۔ 3 دن گزرے تو اس نے گھر فون کیا اور اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ابو جی، میں جو بات کرنے والا ہوں اسے آپ نے ذرا دل تھام کے سننا ہے کہ آپ کوئی جذباتی نہیں ہونا۔ باپ پریشان ہو گیا۔ باپ نے جب اسے کہا کہ بیٹا جلدی بتاؤ، سب لوگ پاس آ گئے باپ کے گھر میں، بہنیں، بھائی، ماں، سب۔ تو اس نے جب بتایا کہ پرسوں جب آپ نے فون کیا تھا تو آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ باپ پریشان اور کہتا کہ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کہتا میں کیسے بتا دیتا، ہماری عید تو یہاں پر خراب ہو ہی چکی تھی، میں آپ کی عید بھی خراب کر دیتا۔ اور یہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے کہ جیسے ہی بندہ یہاں پر ڈیڈ باڈی ملی اور اس کو فوری طور پر جہاز میں ہم پاکستان لے جائیں، یہاں پر کچھ کاروائی ہوتی ہے۔ آج 3 دن گزر چکے ہیں، اب 2 سے 3 دن اور لگیں گے، یہ پروسیس ہے، اس کے بعد پھر اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ پاکستان پہنچے گی۔ تو کیا آپ لوگوں کو میں اتنے دن سے اسی غم میں رکھتا؟ جبکہ ہم لوگ تو آپ کے لیے یہاں پر خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں، آپ کی خوشیوں کا خیال رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ باپ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، گھر میں صفے ماتم بچ گیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس بڑے بھائی کو جس نے باپ کی جگہ پر خود کو رکھ کے سوچا اور سب کو خوشیوں میں تکلیف نہیں دی۔ میرے پاس الفاظ نہیں، میں اس کے لیے کیا الفاظ بولوں کہ اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس امتحان سے گزارا۔ تو آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی آپ کے رشتہ دار، آپ کے بھائی، آپ کے والد باہر ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ ڈالا کریں۔ کبھی ان سے یہ نہ کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے موبائل چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ ان کی خیر مانگا کریں اور ان کو خیر و خیریت سے کہا کریں کہ گھر لوٹ آئیں۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس نوجوان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ اللہ حافظ۔